ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ضرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری نہایت قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا آج کا یہ سیمینار، آج کا پروگرام، آج کا مختصر سا جلسہ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور ہمارے لیے باعث برکت و نجات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ وہ چیز جس کا تعلق پیغمبر کی پاک ذات کے ساتھ ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔
حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے وہ ذرے جو آپ کے وجود اطہر کے ساتھ متصل ملے ہوئے ہیں، یہ کعبہ سے اعلیٰ ہیں، کرسی سے اعلیٰ ہیں، عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے کائنات میں سب سے معزز ترین، افضل ترین چیز وہ ہے جس پر سب سے زیادہ تجلیات الہیہ پڑتی ہوں، اور تجلیات الہیہ کا مرکز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جو مقام آپ کی ذات گرامی کا ہے، وہ مٹی کے ذرے جو آپ کے وجود اطہر سے بالکل متصل ہیں، وہ آپ کے اتصال کی وجہ سے کائنات کی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ کرسی پر اللہ کی ذات متصل بیٹھی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ عرش معلیٰ پر اللہ کی ذات بیٹھی ہے۔ کرسی اللہ کی صفات میں سے صفت ہے، عرش اللہ کی صفات میں سے صفت ہے۔ اللہ مستوی علی العرش ہے، استوا ایک صفت ہے۔ ہم جس کے بارے میں نہیں جانتے وہ کیا ہے، صفات متشابہات میں سے ہے۔ ہم کبھی گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اور گمراہ لوگوں کی غلط تعویلات کا جواب دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے عنوانات اختیار کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ آئے۔ میں صرف اس وقت یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو یہ شک اور شبہ نہ رہے کہ عرش پیغمبر کی ذات سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر کی ذات سب سے اعلیٰ، مٹی کے ذرے جو حضور کے مبارک وجود سے ملے وہ کعبہ، کرسی اور عرش سے اعلیٰ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب جس کی نسبت پیغمبر کی ذات کے ساتھ صحیح ثابت ہو، اس کا تذکرہ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ المحند علی المفند میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرما دیا ہے، جس پر اکابرین علماء دیوبند کے دستخط موجود ہیں کہ پیغمبر پاک کی ذات کا ذکر کرنا تو اعلیٰ ہے، پیغمبر پاک نے جو لباس پہنا اس کا ذکر بھی اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلنے والے بول کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو دیوبند کا نظریہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی، معمولی سی، آخری درجے کی تھوڑی سی توہین کرنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بھی ہم خوش ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس طریقے پر کرتے ہیں کہ جس طریقے پر خوشی کرنی چاہیے، یعنی یہ دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے، آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے ہیں، آپ کے تشریف آوری اور بعثت کا مقصد کیا تھا، اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ بجا لائیں ان اعمال کو جو نبی چاہیں، وہ اعمال کریں جو پیغمبر چاہیں۔ اس سے پیغمبر پاک کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی مسرت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نیک اعمال سے دنیا میں بھی خوش ہوتے اور آج قبر مبارک میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، تورض علی اعمالکم، اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی کہ میرے جانے کے بعد بھی تمہارے اعمال پیش ہوں گے، اور ما کان من حسن، اگر تمہارا عمل کوئی اچھا ہوا اس سے مجھے خوشی ہوگی، اور اگر تمہارا عمل کوئی اچھا نہ ہوا اس پر میں اللہ سے استغفار کروں گا، تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو امت کو چاہیے وہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی منشا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں،
اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں۔ پیغمبر پاک کی تعلیمات کا خلاصہ میں 3 باتوں میں عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احاطہ کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن جو بات ہم نے سنی اور پڑھی ہے میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ 3 جملے ہیں۔ نمبر 1، اطاعت خدا کی جائے۔ نمبر 1 عبادت خدا کی جائے۔ نمبر 2 اطاعت مصطفیٰ کی جائے۔ نمبر 3 خدمت مخلوق خدا کی جائے۔ میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں کہ خلاصہ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، خدا کو عبادت سے راضی کیا جائے، مصطفیٰ کو اطاعت سے راضی کیا جائے، مخلوق خدا کو ان کی خدمت سے راضی کیا جائے۔ یعنی عبادت صرف خدا کی ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی کو سجدہ کیا جائے، نہ خدا کی ذات کے علاوہ کہیں پیشانی جھکنی چاہیے، صرف سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، عبادت اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اللہ کے ماں سوا کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، اللہ کے ماں سوا کو حاجت روا بھی نہ سمجھیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کچھ طلب بھی نہ کریں، یعنی مافوق الاسباب مدد نہ مانگیں۔ اللہ کی ذات حاجت روا ہے، اللہ کی ذات مشکل کشا ہے، اللہ کی ذات ہی عالم الغیب ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سجدہ تو اللہ کی ذات کو کریں، نظر کسی کے اور نام کی ہو، نیاز اور نام کی ہو، نظر بھی اللہ کی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہے۔ ان لوگوں پہ نظر رکھنی ہے جو دروازوں پہ دست دے کے بھیک مانگ کے لے جاتے ہیں، 7 ایمان کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، نانا، نظر بھی اللہ کے نام کی ہے، نیاز بھی اللہ کے نام کی ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سواری پر سوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کا بندوں پر حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اور تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کے اوپر بندوں کا اللہ پہ حق کیا ہے؟ کہا جی اللہ و رسول عالم، اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں 2 باتیں پوچھی ہیں۔ نمبر 1 ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پہ حق کیا ہے۔ نمبر 2 ما حق العباد علی اللہ، کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، یعنی بندوں کو کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، حضور اللہ بہتر جانتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں؟ آپ نے عجیب جواب دیا، فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے ان یعبدوا اللہ، وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اس کو عذاب نہ دیں۔ اللہ اکبر، یعنی عقیدہ توحید بنیادی چیز ہے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا لا تبشرہم، ان کو اس کی خوشخبری نہ دو، کیوں فیتکلوا، یہ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک ہے تو جنت تو مل جانی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایک ہے جنت میں ڈائریکٹ جانا،
اور ایک ہے، توجہ رکھنا، جنت میں ضرور جانا، جنت میں ڈائریکٹ جانا، یہ تو صحیح عقیدہ اور نیک اعمال کے ساتھ ہوگا، اور ایک ہے جنت میں ضرور جانا خواہ انسان کو عرصے کے بعد جائے، اس کی بنیاد عقیدے کا ٹھیک ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی صرف یہ نہیں چاہتے کہ میرا امتی جنت میں ضرور جائے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میرا امتی ضرور بھی جائے اور ڈائریکٹ جائے، یعنی الیاذ باللہ اس کو جہنم کی سزا بھگتنی نہ پڑے۔ وہ اعمال جس سے جہنم میں جانا پڑتا ہے، ان اعمال سے اللہ اس کو بچا لے، یہ اعمال بھی وہ کریں اس کو سیدھا جنت کی طرف لے جایا جائے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ نمبر 1 عبادت خدا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اپنے عقائد میں کبھی بھی گڑبڑ نہ کی جائے، عقائد میں فساد نہ آئے، عقیدہ توحید کا ہو، عقیدہ قیامت کا ہو، عقیدہ بعثت کا ہو، عقیدہ قبر کا ہو، عقیدہ عصمت انبیاء کا ہو، جتنے بھی عقائد اس کو درست رکھا جائے۔ اور سب سے پہلا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے، پیغمبر کی تعلیمات کا خلاصہ عبادت خدا ہے، یعنی نبوت کو بھی آپ دیکھیں تو سر اللہ کے سامنے جھکایا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نور المرقد فرمایا کرتے تھے، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کو دیکھتا ہوں، میں آپ کے مبارک رخسار کو دیکھتا ہوں، میں نبوت کے خد و خال کو دیکھتا ہوں تو جی چاہتا ہے بخاری اس پیغمبر کو سجدہ کر لو، لیکن میں جب یہ منظر دیکھتا ہوں کہ وہی پیغمبر بدر کے مقام میں اپنی پیشانی خدا کے سامنے رکھ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو پھر میرے ضمیر نے کہا کہ عطا اللہ سجدہ اسی کو کر جس کو محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں، سجدہ اسی کو کر جس کو مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی پیشانی بھی اللہ کے سامنے جھکی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہے، اصحاب پیغمبر کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہے، اولیاء، تابعین، اتباع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا، مجتہدین کی پیشانی اللہ ہی کے سامنے جھکی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ پیغمبر کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ سجدہ کریں، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ حاجت روا مانے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ مشکل کشا مانے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ عالم الغیب مانے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ مختار کل مانے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی کے نام پہ نظر مانے، اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی کے نام پہ نیاز دیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی جھکانے کا تصور بھی نہیں کرنا۔ تو تعلیمات پیغمبر میں پہلی چیز وہ عبادت خدا ہے، اور تعلیمات پیغمبر میں دوسری بنیادی چیز وہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے پیغمبر کی بات کو مان لینا کہ پیغمبر کی اطاعت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بنیادی چیزیں جو سکھائی ہیں وہ پیغمبر پاک کی سنت کی روشنی میں حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھنا ہے اولاد کے حقوق کیا ہیں، پھر یہ دیکھنا ہے والدین کے حقوق کیا ہیں۔ والدین کو چاہیے اولاد کے حقوق کو ادا کریں، اولاد کو چاہیے والدین کے حقوق کو ادا کریں، والد کا حق بھی ادا کرنا ہے، والدہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، والد کا والد دادا کا حق بھی ادا کرنا ہے، والد کی والدہ دادی کا حق بھی ادا کرنا ہے، امی کے ابو نانا کا حق ادا کرنا ہے، امی کی امی نانی کا حق ادا کرنا ہے۔ حقوق کی ادائیگی بہت بنیادی ہے، والدین کے معاملے میں کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا، والدین کی خدمت کرنا، ایمان سمجھ کے، تعلیمات پیغمبر سمجھ کے والدین پہ خرچ کرنا، تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اولاد کو والدین کے حق ادا کرنے ہیں،
والدین کو اولاد کے حق ادا کرنے ہیں۔ والدین کے حقوق کیا ہے، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ آپ ایک آیت پر ذرا توجہ فرمائیں، قرآن کریم کے اندر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنی عجیب بات کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے عبادت صرف خدا ہی کی کرنی ہے، اور اس کے فوراً بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے تو پھر والدین کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تُقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات کی ہے۔ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نمبر 1، والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے، نیکی کا معاملہ کرنا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں کہ نیکی کا معاملہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، والدین دونوں ان میں سے ایک وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وہ تمہاری ضرورت محسوس کریں، فَلَا تُقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ کام وہ کر لیں جو تم نہیں چاہتے، کبھی بات وہ کہہ دیں جو تمہاری منشا کے خلاف ہے، فَلَا تُقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت داروں کی طرح شرافت کی زبان استعمال کرنی ہے، شرافت کی زبان استعمال کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر اپنے کندھے والدین کے لیے بچھا دینے ہیں، والدین کی خدمت میں لگے رہنا ہے۔ کس طرح قرآن کریم نے والدین کی خدمت اور حقوق پہ توجہ دلائی ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ والدین کی خدمت کرنی تعلیمات پیغمبر ہے، اور والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں، اپنے اولاد کے حقوق ادا کریں۔ بیٹا پیدا ہو، اس بیٹے کا نام بھی اچھا رکھیں، اس بیٹے کی تربیت کا خیال کریں، اس کو دینی تعلیم سکھائیں۔ کہ اولاد کا حق والدین کے اوپر ہے، نام بہت اچھے رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کے دن تمہارے اسماء آبائکم، اور تمہارے والد کے نام سے تمہیں پکارا جائے گا، تو نام اچھے رکھنا، فلاں ابن فلاں کہہ کے پکارا جائے گا، تو ناموں کا بڑا خیال رکھنا کہ نام کا انسان کی ذات پہ اثر ہوتا ہے، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مزاج یہ تھا، آپ کی مبارک عادت یہ تھی، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی، اگر کسی کا نام رکھا گیا، اس نام کا معنی اگر مناسب نہیں تھا آپ تبدیل فرما دیتے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں لخت جگر بیٹا پیدا ہوا، پیغمبر پاک کا نواسا ہے، حضرت حسن ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور بیٹا ہوا، نام میں نے حرب رکھا ہے، فرمایا حرب نہیں، نام حسن رکھو۔ کیوں؟ دیکھو حرب کا معنی جنگ ہے، میں چاہتا ہوں یہ جنگجو نہ بنے، نام حسن رکھو تاکہ پیغام سلو دے۔ اللہ کے نبی نے نام بدلا، نتیجہ بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کیسے صلح جو انسان ہے۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جب یہ جنگ ہوئی ہے اور بالآخر جو صلح ہوئی، تو صلح کی بنیاد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اولاد کا نام بھی اچھا رکھنا ہے، اولاد کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے، اولاد کو دین بھی پڑھانا ہے، ان سب چیزوں کا پیغمبر پاک نے احساس دلایا ہے۔ میں بتا رہا ہوں والدین کے حق بھی ادا کرنے ہیں، اولاد کے حق بھی ادا کرنے ہیں، بھائی کا حق ادا کرنا ہے، بہنوں کے حق ادا کرنے ہیں، پھوپھی کا حق ادا کرنا ہے، خالہ کے حق ادا کرنے ہیں، ان سب کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اس میں غفلت سے کام ہرگز نہیں لینا۔ پھر اپنے شوہر اور بیوی ان ایک دوسرے کا حق کا خیال کرنا ہے۔ شوہر کو چاہیے وہ بیوی کا خیال کرے، بیوی کو چاہیے وہ شوہر کا خیال کرے۔ دیکھیں شوہر کا خیال کرنا یہ بیوی کے ذمے ہے، بیوی کا خیال کرنا یہ شوہر کے ذمے ہے۔ باہر کے کام کو شوہر سر انجام دیتا ہے تو گھر کے کام کو بیوی سر انجام دیتی ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کا نام شوہر ہے،
ایک کا نام بیوی ہے، ایک کے ذمے باہر کا کام ہے، ایک کے ذمے گھر کا کام ہے، تو یہ تقسیم کار کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا خیال کرے۔ اگر گھر کا کام ایسا ہے کہ جو بیوی کے لیے مشکل ہے، شوہر اس کا ہاتھ بٹا دے، کبھی برتن دھو دے، کبھی کپڑے دھو لیے، کبھی گھر میں جھاڑو دے لیا، چھوٹا موٹا کام کر لیا، اور گھر کے باہر کا کام ایسا ہے کہ جو پردے کے ساتھ ہے، مثلا کوئی کام ایسا، باہر سے مراد گھر کے باہر دکان ہے، وہاں کوئی ایسی چیزیں تیار کرنی پڑتی ہیں کہ جب مرد نہیں ہوتے رات کو تیار کرنی ہے، بیوی اس میں شوہر کا ہاتھ بٹا دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے شوہر کا ہاتھ نمٹا دے، تو شوہر کا حق بیوی ادا کرے، بیوی کا حق شوہر ادا کرے، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ پوشی کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان دونوں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے، ہن لباس لکم قرآن کہہ رہا ہے، وانتم لباس لہن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آدمی کے جسم میں کتنے عیب ہیں، لباس اس کو چھپا لیتا ہے، اس کے عیب کو خوبی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے بیوی کی خوبی بیان کرے، اور بیوی کو چاہیے اپنے گھر میں شوہر کی خوبیوں کا تذکرہ کرے، اپنی ساس کے سامنے شوہر کی خوبی بیان کرے، اپنی والدہ کے سامنے شوہر کی خوبی بیان کرے۔ جب بیوی شوہر کی خوبیاں بیان کرے گی تو نچاکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب شوہر بیوی کی خوبی کا ذکر کرے گا اپنے خاندان میں تو پھر نچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ خود اللہ کے پیغمبر نے بات سمجھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اپنی بیوی کے ساتھ بغض کبھی نہ کرنا، نفرتیں کبھی نہ کرنا، اگر ان میں ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے تو دوسری چیز ایسی بھی ہے جو تمہارے مزاج کے موافق ہے۔ اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہے تو ایک چیز پسندیدہ بھی تو ہے، ذرا اس کا بھی خیال کیا جائے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، شوہر نے بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی نے شوہر کا حق ادا کرنا ہے، پھر ہم نے ہمسائے کا حق ادا کرنا ہے، ہمسائے کا خیال کرنا ہے، ہمسائے کی ضرورتوں کا یہ خیال کرنا، یہ ہمسائے کے ذمے ہے۔ اگر گھر میں مہمان آیا تو مہمان کا اکرام کرنا یہ مہمان کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کو عزت دے۔ یہ نہیں کہا جا رہا مہمان کو کھانا کھلائے، یہ نہیں کہا جا رہا مہمان کو پانی پلائے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ مہمان کو عزت دیں، مہمان کو عزت دیں۔ کبھی مہمان کھانے کا طالب نہیں ہوتا، اس کو بھوک نہیں، کبھی پینے کا طالب نہیں، اس کو پیاس نہیں ہے، لیکن عزت کا طالب تو ہر کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو پھر تمہیں چاہیے مہمان کو عزت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ ان حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پیغمبر کی اطاعت کا معنی یہ ہے جو حقوق پیغمبر نے بتائے ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کو جیسے ادا کیا اس طریقے سے ادا کیا جائے۔ مثلا نماز اہم ترین چیز ہے، نماز پڑھی جائے، لیکن طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ میں یہاں ایک وضاحت کرتا چلا جاؤں، کوئی تمہیں کبھی بھی دھوکے میں نہ ڈالے، اگر کوئی دھوکے میں ڈالے گا ان کے دھوکوں کو جوتے کی نوک پہ اڑا دینا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ کوئی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ابھی تو کہہ رہے ہو نماز پڑھنی ہے، طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، ادھر دیکھو تو نماز کا نام تم نے نماز حنفی رکھا ہوا ہے تو نماز محمدی رکھ لیتے تاکہ پتہ چلتا کہ یہ تو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے۔ ہم نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، جب ہم نماز کو نماز حنفی کہتے ہیں اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے اس میں نماز امام ابو حنیفہ والی ہے، اس کا معنی یہ ہے اس میں نماز وہ ہے کہ جس کو لکھوا ابو حنیفہ گئے ہیں، پڑھ کے دکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نماز کو دنیا میں پہنچانے والے پیغمبر کے صحابہ کرام ہیں، اس نماز کو لکھوا کے دینے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کے یہاں کوئی عالم بیان کرے اور کہ جی یہ حدیث بخاری کی ہے،
آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ اللہ کے نبی کی ہے، وہ کہے گا جی اللہ کے نبی کی ہے، تو پھر تم نے کیوں کہا حدیث بخاری کی ہے؟ وہ فوراً جواب دے گا بخاری کی حدیث کا معنی یہ ہے کہ حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے لیکن لکھ کے امام بخاری نے دی ہے۔ تو پھر آپ بھی ان سے پوچھ لیجئے کہ نماز، جب ہم یہ بات کہتے ہیں نماز حنفی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز ابو حنیفہ کی ہے، اس کا معنی یہ ہے نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن لکھوا کے دینے والے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، ہم نے نماز پڑھنی ہے لیکن طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں ہم نے سنت کا اہتمام کرنا ہے، اس میں کبھی بھی غفلت سے کام نہیں لینا۔ اطاعت تو مصطفیٰ کی ہے، لیکن کوئی تمہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے جب اطاعت مصطفیٰ کی ہے تو پھر صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اطاعت مصطفیٰ کی ہے تو مجتہدین فقہا کی بات کیوں کرتے ہو؟ جب اطاعت مصطفیٰ کی ہے علماء کی بات کیوں کرتے ہو؟ بات توجہ سے سمجھ لینا، بات ذہن نشین کر لینا۔ مصطفیٰ کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جن کی اطاعت مصطفیٰ نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت بھی کی جائے۔ پیغمبر پاک جب یہ فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو، مضبوط پکڑو، اور خلفۂ راشدین کی سنت کو بھی مضبوط پکڑو۔ جو خلیفہ راشد کی سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم تو اللہ کے نبی نے دیا، جن کی بات کو ماننا گویا پیغمبر کی بات کو ماننا ہے، اور ان کی بات کو نہ ماننا یہ پیغمبر کی بات کا انکار کر دینا ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھانے لگوں۔ دیکھو اگر ایک شخص ہے وہ دنیا سے فوت ہو گیا، پیچھے اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی اولاد ہے، ان میں وراثت کی باری آئی یا کسی اور کام کی باری آ گئی، اور چچا یہ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ کام یوں کر لو، یہ تقسیم وراثت یوں ہے، شریعت کا خیال کرو، یہ کام یوں کر لو۔ وہ لڑکا یہ بات کہہ دے چچا میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، مجھے قرآن نے والد کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تم میرے والد تو نہیں ہو۔ اور چچا نے نوجوان کو لیا اور وہ لے کر چلا گیا اپنے امام صاحب کے بعد۔ حضرت امام صاحب آپ ان کو ذرا سمجھائیں، یہ فلاں جگہ پہ نکاح چاہتا ہے، میں کہتا ہوں نہ کرو، یہ کہتا ہے کہ تو میرا باپ ہے، مجھے باپ کی بات ماننے حکم دیا، تو باپ نہیں ہے۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھو فلاں حق تم ادا کرو، یہ کہتا ہے تم کو میرے باپ ہو، میں تمہاری بات مانوں۔ تو مولانا صاحب فرمائیں اچھا تم یہ بتاؤ کہ باپ کی بات مانتے ہو؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ تمہارے والد دنیا سے جانے لگے، کچھ تمہیں کہہ کر بھی گئے تھے؟ جی بالکل کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کیا جی ابو جی نے کہا تھا میرے جانے کے بعد جیسے چچا فرمائے ویسے کرنا؟ تو مولانا نے فرمایا بات تو صاف ہوگی، اب تم چچا کی بات اس لیے مانو کہ تمہارے ابو نے کہا تھا، اور اگر تم چچا کی بات نہ مانو تو تم نے ابو کی بات تو مانی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے اس کو چاہیے خلفائے راشدین کی اطاعت کریں۔ بھئی ابو بکر کی بات کیوں مانتے ہو؟ تم نے کلمہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم کہیں جس کا کلمہ پڑھا انہوں نے ابو بکر کی بات ماننے کا حکم دیا، عمر کی بات کیوں مانتے ہو رضی اللہ عنہ؟ کلمہ تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم کہیں گے بھئی جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اسی کا حکم ہے، بات عمر کی مانو۔ عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کی بات کیوں مانتے ہو؟ کیا تم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے؟ کیا جی جن کا پڑھا ہے انہوں نے فرمایا میرے بعد بات ان کی ماننا۔ پھر پیغمبر پاک نے ہمیں اپنے صحابہ کے حوالہ کرتے ہو فرمایا اصحابی کالنجوم فبأی مقتدی تو مہتدی تم۔ میں تو دنیا میں نہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحاب پیغمبر کی بات ماننے کا اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں کبھی نازیبا کلمہ نہ کہنا۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک خود فرما کے گئے ہیں میرے صحابہ کی شان میں کبھی نازیبا کلمہ نہ کہنا۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا او مثل أحد ذهبا او نصیفہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإن أحدكم لو أنفق أحدكم
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصیفا. حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، میرے صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے صحابہ کا مقام بلند و بالا ہے، اس لیے ان کی شان میں کبھی بھی نزیبہ جملہ نہ کہنا کہ بھئی پھر تم ائمہ مجتہدین کی بات کیوں مانتے ہو. تو بھئی ہم اس لیے مانتے ہیں، ہمیں پیغمبر پاک نے سمجھایا ہے. فقہا کی بات ماننے کا حکم نبی پاک نے دیا ہے، اللہ نے قرآن میں دیا ہے. ان کی بات کو ماننا تو پیغمبر کی بات کو ماننا ہے. علماء کی بات کیوں مانتے ہو؟ کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے. بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی ہی نے ارشاد فرمایا ہے فإن العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. وہی حضور تو فرما رہے ہیں یہ عالم میرا وارث ہے. تو پیغمبر کی وراثت علماء سے ملے گی، علماء کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اس لیے اطاعت مصطفیٰ کی کرنی ہے. لیکن مصطفیٰ کی اطاعت کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا جائے، فقہا کو چھوڑ دیا جائے. بات ذہن نشین فرما لیں. میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو نماز ہے، پڑھ کے مصطفیٰ نے دکھائی ہے لیکن لکھوائی تو نہیں ہے. صحابہ نے حضور سے کو دیکھا، پورے عالم میں پہنچائی ہے لیکن لکھوائی تو نہیں ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لکھوا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جو ہم تک نماز پہنچی ہے، ہمیں مسنون نماز کے لیے پیغمبر پاک کے در پہ جانا ہے، صحابہ کرام کے در پہ جانا ہے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے در پہ جانا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ والی نماز پڑھ کے دکھانے والے ہیں. پیغمبر پاک کے صحابہ اسی نماز کو دنیا میں پھیلانے اور پہنچانے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پھر اسی نماز کو لکھوانے والے ہیں. اگر آپ ائمہ کو چھوڑ دو گے لکھی ہوئی نماز کیسے ملے گی؟ صحابہ کرام کو چھوڑ دو گے تو نماز دنیا میں جاتی کیسے ملے گی؟ تو دیکھو اگر بات ذہن نشین فرما لو، پیغمبر کو چھوڑو گے تو نماز ملے گی نہیں. تو رسول اللہ نماز سکھانے والے ہیں، پڑھ کے دکھانے والے ہیں، صحابہ کرام اسی نماز کو آگے پہنچانے والے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ سب سے پہلے اسی نماز کو لکھوانے والے ہیں. تو تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جو اطاعت مصطفیٰ ہے، اطاعت مصطفیٰ کا معنی پیغمبر نے جو بات فرمائی ہے اس کو لینا ہے، جس سے پیغمبر پاک نے منع کیا اس سے رک جانا ہے. عملی زندگی میں اطاعت مصطفیٰ کا معنی وہ پیغمبر کی سنت پہ چل کے دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے پیغمبر پاک نے نکاح کیسے فرمایا، اسی طریقے پر نکاح کرنا ہے. پیغمبر پاک کے نکاح کے بعد رخصتی کیسے ہے، اسی طریقے پر رخصتی کرنی ہے. پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیسے کیا، جن کی رخصتی کیسے ہوئی ہے، اسی طریقے پہ چلنا ہے. میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، شریعت میں سب سے زیادہ آسان نکاح ہے اور سب سے مشکل زنا ہے. آج نکاح کو مشکل کر دیا گیا، جس کا نتیجہ زنا آسان ہو گیا. والدین کو بھی چاہیے اس بات پہ توجہ کریں، نوجوانوں کو بھی چاہیے اس بات کو توجہ کریں، ہمارے معاشرے سوسائٹی کو چاہیے اس بات پہ توجہ کریں کن چیزوں سے نکاح مہنگا ہے، کن چیزوں سے نکاح مشکل ہے، کون سی چیزیں نکاح کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں ختم کر دی جائیں. یہ بات ذہن نشین فرمائیں. النکاح من سنتی، اگر نکاح پیغمبر کی سنت ہے تو یہ بھی تو دیکھو پیغمبر پاک نے نکاح کیسے فرمایا. پہلے منگنیوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، منہ دکھائی پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، بارات پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، جہیز پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. جہیز نہ ہونے سے بچیوں کے بالوں میں سفید چاندی آ رہی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، نکاح نہیں ہو رہے. یہ جرم کس کا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں اطاعت مصطفیٰ میں بنیادی چیز وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. ہم نے دیکھنا ہے پیغمبر کا نکاح کیسے، ہم نے دیکھنا ہے پیغمبر کے مریض کی عیادت کیسے، ہم نے دیکھنا ہے پیغمبر کے بیمار کی بیمار پرسی کیسے، ہم نے دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جنازے کیسے، ہم نے دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کیسے. انہی کا نام سنت مبارکہ ہے. اور پھر جب سنتیں لوگ چھوڑ دیں، سنتوں کے جنازے نکل جائیں تو اللہ کے نبی کی بشارت سنیے. آپ ارشاد فرما رہے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید. جو میری سنت کو اس دور میں زندہ کرے، میری سنت کو اس وقت لازمی
طور پہ پکڑ لے اور تھام لے، جب میری سنت کو چھوڑ دیا جائے، ایک سنت کے مضبوطی سے تھامنے پہ اللہ 100 شہید کے اجر کو عطا فرمائیں گے۔ من احیا سنت من سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی وفی روایت فی الجنہ، جو میری سنت کو زندہ کرے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پیغمبر پاک ترغیب دے رہے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بیٹوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے چہرے پہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا باغ لگا لو، اپنے سر پہ دستار سجا لو، اپنے سر پہ ٹوپیاں پہنو، ننگے سر گھومنے کی عادت ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہ پیغمبر کی امتی کو فخر ہونا چاہیے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی پہ امت کو فخر ہونا چاہیے، پیغمبر پاک کی چال اور ڈھال پہ امتی کو فخر ہونا چاہیے۔ ہم نے نکاح پیغمبر کی سنت کے مطابق، بیمار پرسیاں سنت کے مطابق، جنازے سنت کے مطابق، تجارت سنت کے مطابق، ہماری خوشیاں سنت کے مطابق، ہمارے لباس سنت کے مطابق، ہم نے اپنی سوسائٹی اور ماحول کو سنت کے مطابق بنانا ہے، اور اس کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ لفاظی کافی نہیں ہے، عملی زندگی ضروری ہے، صرف بیان بازی کافی نہیں، عملی زندگی ضروری ہے۔ ہم یہ آج عزم کریں، ہم اپنا مرنا اور جینا، سونا اور جاگنا، اٹھنا اور بیٹھنا، خوشی اور غمی پیغمبر کی سنت کے مطابق کریں گے تو یہ ہے تعلیمات پیغمبر کا خلاصہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 عبادت خدا ہو، نمبر 2 اطاعت مصطفیٰ ہو، نمبر 3 خدمت مخلوق خدا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنا سیکھے۔ ایک ہے خادم بن کے رہنا، میرے دوستو، ایک ہے مخدوم بن کے رہنا۔ خادم بن کے رہنا اور ہے، مخدوم بن کے رہنا اور ہے۔ یہ دنیا میں جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ فلاں بندہ میرا حق دیتا کیوں نہیں، اگر اس کی بجائے ترتیب یہ بن جائے کہ فلاں بندے کو میں نے حق دینا ہے، اپنا حق لیتا کیوں نہیں، تو پھر لڑائی اور جھگڑے ختم۔ جب جنگ حق لینے کی ہوگی، جب بات حق لینے کی ہوگی تو لڑائی ہے، اور جب بات حق دینے کی ہوگی تو لڑائی نہیں۔ جب بات خدمت کرانے کی ہوگی تو جھگڑا ہے، اور جب بات خدمت کرنے کی ہوگی تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر یہ طے کر لیا جائے بے ہم میں سے ہر ایک نے خادم بن کے رہنا ہے، مخدوم بن کے نہیں رہنا، تو جھگڑا کس بات کا؟ گھر میں ہے، ہم چاہیں تو خدمت میں نے کرنی ہے، جھگڑا کس بات ہے؟ کام میں نے کرنا ہے، لڑائی کس بات کی؟ بھائی لڑائی تو اس بات کی ہے، کل میں نے کھانا پکایا، آج وہ کیوں نہیں پکاتی؟ کل برتن میں نے دھوئے، آج وہ کیوں نہیں دھوتا؟ کل سبزی میں لایا، آج وہ کیوں نہیں لاتا؟ کل میں نے کیا، آج وہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ جھگڑے کی بنیاد ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج کام آپ نے کیا تو کل دوسرا نہ کرے، آج سبزی آپ لائے تو کل دوسرا نہ لائے، آج کپڑے آپ نے دھوئے تو کل دوسرا نہ دھوئے۔ میں ہرگز نہیں کہتا، ہر بندے کو خادمانہ مزاج بنا کے جینا ہے، ہر بندے کو اپنے اندر خدمت کا داعیہ پیدا کرنا ہے، خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے، خادمانہ مزاج بنانا ہے۔ ماحول جنت کا بن جائے گا، ماحول امن کا بن جائے گا، ماحول سکون کا بن جائے گا۔ یہ بنیادی چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے بڑے اختصار سے بات کی ہے۔ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ: نمبر 1 عبادت خدا، نمبر 2 اطاعت مصطفیٰ، نمبر 3 خدمت مخلوق خدا۔ آؤ آج ہم سب یہ فیصلہ کر لیں، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے نوجوان بھائی بھی، ہمارے بیٹے اور شاگرد بھی، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی، انشاءاللہ العزیز ہم عبادت خدا سے اللہ کو راضی کریں گے، اطاعت مصطفیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے، اور خدمت مخلوق خدا سے ہم مخلوق کو راضی رکھیں گے۔ انشاءاللہ عبادت خدا کی، اطاعت مصطفیٰ کی اور خدمت مخلوق خدا کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔